قصہ بیان کیا. وہاں بھی سورہ طٰ میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو توڑا. سنا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ, ابلیس کے ورگلانے پر کھا لیا سب کچھ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے منع نہیں کیا تھا, مگر وہاں بھی الفاظ پھر آئے کہ وہ نیچے نہیں گرے, پہلے سے بلند ہو. غور کی بات. ثم اجتباہ, اللہ نے پھر اس کو چن لیا, پہلے سے بھی زیادہ برگزیدہ اور اعلیٰ کر دیا اور اس کو ہدایت دی, یعنی شریعت کی تعلیم نبی بنا دیا. پہلے تو عام ہی بشر تھا نا, اس لیے کبھی گرنا بھی اوپر اٹھنے کا سبب بن جاتا. یہاں بھی یونس علیہ السلام کا فرمایا کہ یہ سارا سن کرنا کہ وہ چلا گیا اور مچھلی کے پیٹ میں پڑا لیے, کسی کے ذہن میں گستاخی نہ آئے. فاجتباہ ربہ, اس کے رب نے پھر مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اس کو برگزیدہ کر لیا, چن لیا, بالکل چھانٹ کر اعلیٰ بنا لیا. فجعلہ من الصالحین, اور اللہ نے اس کو نیکوکاروں میں صالحین میں سے کر دیا. جمعہ کے خطبہ میں نے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا کہ رسول کریم علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو ہر نبی نے, خواہ وہ آپ کا باپ تھا ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام, کہا کہ نیک بیٹے ابن صالح, اگر وہ بھائی تھے تو انہوں نے اخ صالح کہا. صالح کا لفظ استعمال کیا, حالانکہ ہم ترجمہ کرتے ہیں نیک, اور نیک سمجھتے ہیں نیک تو وہ بھی آدمی نیک ہے, فلاں بھی نیک ہے, ہمارے یہاں یہ کوئی اعلیٰ درجہ نہیں. مگر قرآن پاک سے, حدیث پاک سے پتہ چلتا کہ جب بہت سے گروہ بیان ہو نا, نبی, صدیق, شہید, صالح, پھر ٹھیک ہے, صالح انعام لوگ نیک ہو جاتے, مگر جب صالح ندا آئے نا, جیسے یہاں کہا کہ ہم نے تو اس کو صالحین میں داخل کر دیا, وہ تو پہلے ہی پیغمبر تھا, صالحین نیکوں سے تو آگے تھا. تو نیک پھر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیک سے بڑھ کر صالح سے کوئی کلمہ پھر عربی زبان میں ایسا نہیں جو تعریف کے لیے بولا جا سکے. جتنے شمائل خیر ہیں اور خصائل کر, آپ گنتے جائیں خوبیاں کہ یہ بھی خوبی ہونی چاہیے, یہ بھی, وہ ساری خوبیاں جس میں جمع ہوں گی وہ صالح ہوگا. کیونکہ صالح ایسے ہی ہے جیسے آپ انٹرویو کے لیے جائیں تو کیا دیتے ہیں فٹ پڑا, وہ سودا کے لیے فٹ, صالح عربی زبان صالح یا سلو فٹ. اس لیے مقربین میں سے ہونے کے جو قابل ہو جاتا نا کہ یہ قیامت کے دن اللہ کے پاس کی کرسیوں پر بیٹھے گا مقربین پر, اس لیے ان کے لیے کہا جاتا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صالحین میں سے کر دیا, ان لوگوں میں سے کر دیا جو دربار نشین ہونے کے اہل ہیں, خدا کی بارگاہ میں بیٹھنے کے لیے حقدار ہیں, ایسا اونچا مرتبہ دے دیا. تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے دین کا کام کرنے والوں کے سامنے رکھا کہ گھبرانا نہیں, جو کام تمہارا کرتے رہو, ساری عمر ایک آدمی بھی بات نہ سنے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ حدیث پاک کیسی حوصلہ افزا ہے کہ اللہ نے پردے ہٹا کر مجھے اپنے انبیاء علیہ السلام کی زیارت کرائی. کئی پیغمبر ایسے میں نے دیکھے کہ ان کے ساتھ صرف زندگی میں ایک یا دو آدمی شامل, اور کئی خالی تھے, کوئی امتی بھی ان کے ساتھ نہیں ملا, وہ دنیا میں اکیلے ہی آئے اور اکیلے چلے گئے, مگر وہ ناکام نہیں, ہارے نہیں, نہ ان کے ثواب میں کوئی کمی ہے. جو ان کے کرنے کا کام تھا انہوں نے پورا کیا. لوگوں نے اگر قبول نہیں کیا تو ان کی اپنی قسمت ہے, ورنہ اللہ کے پیغمبر اپنے اجر کے کامل مستحق ہیں, انہیں پورا اجر و ثواب ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قصہ کے ذریعے ایک تو کہا کہ بے صبری نہیں کرنی, کوئی نتیجہ نکلتا ہی نہیں, یہ اپنے ذمہ نہیں لینا. جب تم سوچو گے نا کتنی دیر ہوگی کام کرتے کوئی رزلٹ نہیں نکلتا, یہی وقت ہوگا جب شیطان تمہیں گمراہ کر دے گا, بد دل کر کے بٹھا دے گا کہ چھوڑو یار کام, یہ نہیں ہونا چاہیے. تم کام کرتے رہو, کوئی اس کا یہاں نتیجہ نکلتا نہیں, تمہارا نتیجہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے. میں نے جب گیتا کو پڑھا, شری کرشن مہاراج نے, اچھی باتیں سب سے لینی چاہیے, میدان جنگ تھا, اب بہت بڑی جنگ ہوئی ہے ہندوستان میں, وہ کوروں اور پانڈووں کی, جس میں کہتے ہیں کونیاں گڑ گئی, یعنی کروڑوں اربوں لوگ مارے گئے. چچا کی اولاد تھی ایک طرف تائے کی اولاد میدان میں آ گئی. اب شری کرشن جو تھے بزرگ جن کو ہندو لوگ مانتے ہیں, وہ ارجن کا راتھ چلا رہے تھے, ان کا گاڑی باندھ تھا. اس دن ہی پتہ چلا کہ یہ عارف اور دین کو سمجھنے والا آدمی ہے. ارجن نے کہا کہ ذرا کرشن جو ہے نا گاڑی درمیان صفوں کے لے جاؤ. جب صفوں کے درمیان لے گیا, ادھر تایا دیکھا, استاد اپنا دیکھا, تائے کی اولاد دیکھی, تو ارجن نے پھر کمان چھوڑ دی اور بیٹھ گیا دل کو پکڑ کے. اس نے کیا مہاراج لڑنے کا کوئی فائدہ کیا, یہ دنیا جس کی خاطر ہم اپنے بھائیوں کو استادوں کو مارنے لگے,
جہاد سے وہ نہ جی چرا گئے۔ تو شری کرشن نے پھر وہ اپدیش دیا، واضح کیا کہ حق کی خاطر لوگوں کو قتل کرنا یہ ارجن کوئی برائی نہیں، عین عبادت ہے۔ اور جو اس وقت تو دل چھوڑ رہا یہ شیطانی ہے وسوسہ، اس وقت نہ استاد دیکھنا نہ تایا دیکھنا، یہ دیکھ کے حق تیرے ساتھ ہے، وہ باطل پر جمیں گے، تمہارا حق انہوں نے دبایا ہوا۔ حق کے بارے میں واضح کیا، جہاد پر بڑھا۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اس نے کہا کیوں گھبراتے ہو کہ مر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے؟ جیسے چوڑا آدمی بدل دیتا لباس، اسی طرح روح لباس تبدیل کر دیتی رہتی، زندہ ہی ہے، وہ یا جنت میں جاتی ہے جہنم میں جاتی ہے، اگلی دنیا کے بیان کی لمبی چوڑی بات۔ تو پھر یہ بھی بات آئی کہ جب عمل کرے آدمی تو کیا ہونا چاہیے، یہ سوچے کوئی نتیجہ نکلا۔ اس وقت جو نا خواجہ دل محمد رحمۃ اللہ نے سارا اس کا ترجمہ کیا، یہ ایک فکرہ کہا کہ سن لے درویشی کیا ہے، حکم کی تعمیل کر خواہش صلاح کی چھوڑ، جو حکم ملا نا رب کی طرف سے وہ کر، اور یہ جو ہے نا کہ اس کا کوئی بدلہ نہیں مل رہا، دفع کر اس خیال سے، یہ بدلہ دے گا جب وقت آئے گا۔ یہاں دنیا میں اس کا کوئی صلہ نہ ڈھونڈ، اگر یہاں کرو گے کہ یہ اتنی دیر ہو گئی تحریک کا کوئی بنانی، پھر راستے بدلو گے اور پہلے والا کام بھی سارا تباہ ہو جائے گا، بنے گا بھی کچھ نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جلد بازی نہیں کرنا، اللہ کے رسول اپنا کام کرتا رہے، اور اگر مصائب اور مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، راستے بند نظر آئیں کہ آگے سے کوئی رائے نہیں سجائی دیتی، تو فکر نہ کر، تیرا رب جس پر تیرا ایمان ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ مچھلی کے پیٹ سے سمندر کی تہوں سے نکال سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا میرے بھائی یونس کی دعا جو کرے